الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ گھڑیاں یا وہ لمحات چل رہے ہیں کہ جب دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور ان حیرانی اور پریشانی کے عالم میں طرح طرح کی باتیں گردش کرتی رہتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل یوزروں کی کمی نہیں ہے، اور ایک سے ایک چیز وائرل ہو رہی ہوتی ہے، اور ان وائرل ہونے والی چیزوں میں راحت، خوشیاں اور فرحت کم، اور پریشانی اور ٹینشن زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، جو راحت و خوشیاں کے تعلق سے چیزیں چلتی ہیں اس کی بھی کوئی ایتھنٹیکیشن نہیں ہوتی کہ یہ بھی درست ہے بھی کہ نہیں ہے، تو یوں مطلب کہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے فہد بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل میں ہوتے ہیں، زہیب بھائی ہیں، یہ بھی مدنی چینل میں ہوتے ہیں۔ تو فہد بھائی سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، تو ایک سب سے زیادہ تو پینک ہے، وہ کسی بھی فارم کا ہے، وہ سوشل فارم کا ہو، انڈیویجول فارم کا ہو، یعنی وہ اجتماعی طور پہ پینک ہو یا انفرادی طور پہ پینک ہو، دونوں طرح کے پینک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہیں وہ غلط فیصلے بھی لوگ لے رہے ہیں، وہ بھی اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی غلط فیصلے ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ایک جو بہت عام ہے خبر، یہ جو پینک بائنگ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جتنا نقصان پہنچا، ہم پینک بائنگ کو کسی ایک انفرادی شخصیت کا نقصان بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ ایز اے سوسائٹی پہ بھی ہے، کیونکہ بہت سارے پینک بائنگ جیسے شور مچا کے بند ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کرفیو ہو رہا ہے، تو لوگ خریداری کے لیے سپر اسٹوروں میں اور بازاروں میں، دکانوں میں چلے گئے، جی، اور یوں مطلب بلک میں ایک دوسرے سے باقاعدہ مہذب ملکوں نے، مہذب لوگوں نے ایک دوسرے سے چیزیں چھینی باقاعدہ۔ اچھا، اس کی تو بہت ہی عام ہے، مطلب بائنگ نہیں ہوئی تو لوٹ مار ہو گئی۔ وہ جی، کہ میں نہ رہ جاؤں۔ تو اس سلسلے میں جس طرح کے ہمیں اکثر اب تو وہ کلپ اور فوٹیجز آتی رہتی ہیں، تو اس کے اثرات ظاہری بات ہے نہ صرف ان کے انفرادی جیب پہ بھی پڑے، اس کے اثرات پورے معاشرے پہ بھی پڑے، کیونکہ جیسے کوئی ایک کسی چیز کے لیے مشہور ہو گیا کہ جی یہ آپ سینیٹائزر ہے فار ایگزامپل، کہ یہ بڑا ضروری ہے انسان کو کسی بیماری سے بچنے کے لیے یا کسی بھی اپنی سیفٹی کے لیے۔ اب وہ اس قدر اس پہ ایک طرح کی، جس کو شاید 2 سینیٹائزر کی ضرورت ہوگی، اس نے 20 خرید لیے۔ اب پریشان آدمی پھر کیا کرے؟ اب مثال کے طور پر میں سوچ رہا ہوں، ابھی یہ بات کر رہے تھے فہد بھائی، میں کہا اگر یہ مشہور ہو جائے نا کہ جس گھر میں یہ لائٹ جلے گی نا اس گھر میں کورونا نہیں آئے گا، مجھے نہیں لگتا کہ لائٹ مارکیٹ میں پھر ملے گی، ہم سے بھی کوئی نہ لے جاوے نا کہ یہ ایسا ہے۔ تو ماحول تو کچھ اسی طرح کا بنا ہوا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اس بیماری سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس وقت کورونا ہو تو گیا ہے، اس میں غالباً یہ سارا کچھ ہوا ہوگا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ جی، اور بھی بے شمار چیزیں، جیسے مطلب جنہیں اب میں یہ آپ سے کہوں کہ شاید کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، عام زندگی میں ہمارا خیال بھی نہیں جاتا ہوگا کہ ہم کوئی یہ جو بھاپ لینے والی مشین ہوتی ہے، اسٹیمر، وہ لیں، لیکن اس وقت آپ آن لائن شاپنگ پہ بھی دیکھیں گے جو ہزاروں کی تعداد میں بکتی تھی، وہاں سب ایک جگہ لکھا رہا ہے آؤٹ آف اسٹاک، آؤٹ آف اسٹاک۔ تو ہر جگہ سے جہاں سے ممکن ہوا لوگوں نے اس کو لیا، اور مطلب مارکیٹ۔ اچھا، یہ میرے لیے نئی انفارمیشن ہے کہ اسٹیم کی جو مشین ہے وہ بھی مطلب کہ بلک میں جیسے کہ سیل ہو گئی ہوگی، آپ کے کہنے سے لگتا ہے کہ ہو گئی ہوگی۔ جی، کیونکہ جو مشہور جو آن لائن سائٹس ہیں جہاں سے ہمیں سامان، تو یہ لوگوں کو بتانے والے نہیں ہے کہ خالی اسٹیم مشین سے ہی اسٹیم نہیں ہوتا، اس کا مطلب گرم پانی ہے۔ ان کو یوں لگتا ہوگا نا کہ یہ پتیلی پہ گرم پانی سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا، یہ جب تک الیکٹرک سے نہ چلتے تب تک ہوتا نہیں ہوگا۔ کلپ اتفاقاً میں نے آج ہی دیکھا ہے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ ہم نے اسٹیمر ایک مشہور ملک سے منگایا ہے، اور اس سے جو بھاپ نکل رہی ہے وہ ایگزیکٹلی اسی جگہ جا کر آپ کو بھاپ ملے گی جس سے اس جراثیم مر جائیں گے،
اور ایک صاحب پیسے دے کر اسٹیم لے رہے تھے. تو اب کیا ہے کہ لوگوں کی گھبراہٹ سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں میں ایک پینک ہے, اس پینک کا کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور چیزیں جو ہیں وہ جس کے پاس جو اسٹاک پھنس گیا تھا شاید وہ اس وقت مشہور کر دیتے کہ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا, اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا. تو آپ نے جب یہ خبر پڑھی یا سنی جو بھی, تو وفات آپ کو لگتا نہیں کہ لوگ بھی سوچتے ہو گے کہ یار یہ حقیقت نا حقیقت؟ اچھا, اس میں میں ایک لوگ نہیں آپ کو وضاحت کر دوں, یہ اسٹیمر ہے یہ ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ اس شخص پہ جس پہ وہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہاں اس کے اندر کچھ سمٹمز ڈیولپڈ ہے. یہ تو آپ ابھی کی بات کہہ رہے ہیں نا, لیکن ایز اے میڈیکلی بھاپ جو ہے نا وہ تو ایک عام آدمی کو بھی ریکمینڈڈ ہے کہ اگر آپ مطلب کہ ہفتے میں یا 10 دن میں یا 15 دن میں ایک دفعہ بھاپ لے لیں تو یہ گڈ فار ہیلتھ ہے, یعنی یہ آپ کے سائنس اور بہت ساری چیزوں کو اچھا کر دیتا ہے. لیکن اب اس بار کورونا ہو گیا, کیا کر سکتے ہیں. ویسے بھی کورونا نہ بھی ہو تو وہ اس لیے ریکمینڈ کرتے تھے کہ جو سانس کی نالی میں جو ایئر پولوشن ہے, یہ جو ہمارا چاروں طرف پولوشن ہے, جیسے ماسک ہے, ماسک تو ویسے بھی ریکمینڈڈ تھا. بہت سارے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ ماسک یوز کریں, اس میں کرونا کی وجہ سے نہیں, صرف ایک پولوشن کی وجہ سے. لیکن کوئی تیاری نہیں تھا کہ ماسک کو, اور ایسے پڑے ہوتے تھے ماسک نہ وہ بکتے. یہ ماسک کا بھی تو ہے نا, میں اس دن بیٹھا ہوا تھا تو کچھ اچھے تجربے کار لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی, تو انہوں نے ماسک کی جو N95 کی اور یہ جو ساری جو مجھے بتائی کہ ماسک کس طرح کا ہوتا ہے, پھر اس کے اندر ایک جو نیٹ لگتا ہے وہ نیٹ کیسا ہوتا ہے. پھر وہ ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر صاحب نے مجھے باقاعدہ ایک امیج بھیجی, فوٹو بھیجی, پھر مجھے 3-4 ویب سائٹس انہوں نے بھیجی, اور کہ جو سرجن یا جو پیرا میڈیکل اسٹاف یا جو ڈاکٹر میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کون سا ماسک یوز کرتے ہیں اور کیوں ماسک یوز کرتے ہیں. وہ ماسک ایسا کورڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے جرمز جو ہیں, بیکٹیریا ہیں, جراثیم ہیں, یہ مطلب کہ ماؤتھ یا ناک کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں آپ کے اندر نہیں, کیونکہ جب انسیکٹ کرتے ہیں باڈی کو کھولتے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آتی ہوں گی. تو جو ماسک میڈیکلی ریکمینڈڈ ہے کہ ایسا ماسک یوز کریں, تو وہ تو ماسک آئی تھنک کہ اس کو تو پبلک کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. مطلب پبلک یہ چلی تو اسٹیم بھی لے لیا, تو اب پتہ نہیں اسٹیم پڑی رہے گی گھر میں, جیسے لوگ مشینیں رکھ کے لیتے ایکسرسائز کی, پڑی رہتی ہے گھر کے اندر. تو مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ ماسک بھی جو سمجھ میں آیا لوگ لے گئے. اور یہ ابھی سینیٹائزر بھی کیا ابھی چند دن استعمال ہوگا, بلکہ اب تو تھک گئے ہوں گے سینیٹائزر گھر پہ لے جا کر. جب ہم جاتے تھے کسی سپر اسٹور یا اس پہ, تو سینیٹائزر کچھ چھوتا تک نہیں تھا, وہ بھرے رہتے تھے ایسے کہ ایسے ہی, بہت ہی ریئرلی یوز تھا. مجھے بھی سینیٹائزر کا پہلے سے پتا ہے کہ یہ بھائی یہ سینیٹائزر یہ لیکوڈ ہے, وہ اکا دکا استعمال کر لیا تھا. لیکن اب جو یہ سینیٹائزر کا جو نکلا ہے نا, بیسکلی یہ پینک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ گھر کے اندر ہے, وہ ہاتھ دھونے کے بجائے اس وقت سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں. متبادل نہیں ہے سینیٹائزر, ہاتھ دھونے کا کوئی چیز متبادل نہیں ہے. ہاتھ دھونا سینیٹائزر اس کے متبادل نہیں ہے. یہ بار بار ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں, لیکن ہاتھ دھونا تو ایک الگ چیز ہے نا, صابن سے یا نارملی اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئے بندہ. لیکن بیسکلی جو گھر میں جو لوگ اس وقت اپنے آپ کو جنہوں نے کوارنٹائن کر لیا اپنی سیفٹی کے لیے یا ان کو ڈاؤٹ تھا اس کے لیے, تو وہ لوگ جو ہے ہاتھ دھونے کے بجائے بھی سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں. حالانکہ اب تو آپ گھر کے اندر ہے, سیف ہیں, آپ نے ایک اچھا ماحول بنایا ہوا ہے, آپ کے پاس صابن اویلیبل ہے, آپ ہاتھ دھوئیں, لیکن پھر بھی سینیٹائزر چاہیے. حالانکہ باہر جانے کے لیے ہے, یہ وہاں سیفٹی پریکاشن کے لیے کہ آپ کو وہاں صابن اویلیبل نہیں ہے, پانی اویلیبل نہیں ہے, اب آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا. سچی بات یہ ہے کہ کورونا نے نا سب کو ڈرا دیا ہے. ہم سب کو ایک طرح سے مینٹلی طور پر ایک اسٹریس تو ہے نا کورونا کی طرف سے. بیماریاں اور بھی ہیں, لیکن ان بیماریوں کی سائنس یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے کہ اگر کسی کو کینسر ہے تو کینسر والے کے قریب بیٹھو گے تو آپ کو بھی کینسر ہو جائے گا, کسی کو ٹی بی ہے تو اس کے قریب بیٹھو گے تو آپ کو بھی ٹی بی ہو جائے گا. اس بیماری کے بارے میں ایسی کوئی پرسیپشن نہیں ہے, کوئی ایسا مطلب کہ میڈیکلی کوئی اناؤنس نہیں ہے. لیکن چونکہ کورونا کے بارے میں یہ اناؤنس ہو چکا کہ جناب اس کورونا والے کے قریب بیٹھو گے تو پھر آپ گئے, تو اب یوں ہو گیا ہے مطلب کہ ٹھیک ٹھاک اور ٹھیک پرابلم. لیکن ایک چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باشعور بنایا ہے, تو ہمیں شعور کے ساتھ فیصلے لینے چاہیے کہ مطلب ہم اتنا زیادہ پینک میں کیوں چلے گئے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو دنیا کی 0.1
سم تھنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک جب تک ہم یہ کر رہے ہیں ریکارڈ اس وقت تک یہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، مگر 99% سے زیادہ آبادی اس وقت سیف ہے الحمدللہ. لیکن پریکاشن لیں. پینک میں کیوں ہم جا رہے ہیں؟ ایک بات جو یہ اگرچہ میں نے بھی کہی جا رہی ہے، تھوڑا سا میں اس پر سوچ رہا ہوں کہ دنیا جو مطلب اس پرابلم میں یا اس وائرس کی وجہ سے جو اتنا پینک پھیلا ہوا ہے، دیکھیے مطلب کہ واقعی کینسر کے مریض، فلو کے مریض یا دیگر ہیپیٹائٹس کے مریض بھی ڈیتھ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کی ہسٹری ہے، یعنی کہ اگر کوئی کینسر کا مریض ہے تو 1.5-2 سال سے وہ کینسر کا مریض ہے، ٹی بی کا مریض ہے تو 1200 سے ٹی بی کا مریض ہے، کوئی پھیپھڑوں کا یا گردوں کا، اس طرح کے کافی ڈیزیز ہیں. چیسٹ ڈیزیز کے لوگ ہوتے ہیں اور ہارٹ ڈیزیز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک ٹائم تک رہتے ہیں مگر ان کی فیملی کے ساتھ وہ ڈیزیز رن نہیں کر رہی ہوتی. ایک تو یہ بات. مگر اس کورونا کے ساتھ یہ ہوا کہ جس کو یہ کورونا ہوا، امیون سسٹم اگر اس کا کمزور ہے، قوت مدافعت کمزور ہے یا وہ اس سے نہیں، تو یہ ودن اے فیو ڈیز ہی ول ڈائی، وہ مر جائے گا یا وہ پراپر وہ نہ ملے میڈیکل اٹینشن. مطلب یہ ہو جاتا ہے. یعنی پراپر تو کسی بھی ڈیزیز کو اگر آپ امیڈیٹلی اگر آپ فرسٹ ایڈ نہیں دیتے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پرابلم ہے نا، کہ کسی کا خون نکلنا شروع ہو گیا اچانک جسم سے، اور اگر آپ اس کو امیڈیٹلی کوئی بھی میڈیکلی فرسٹ ایڈ نہیں دیں گے، خون نکلتے نکلتے وہ مر جائے گا. تو یوں تو کسی بھی ایسی بیماری کے اندر تو ہے. تو یہ ان معنوں کر دنیا میں آنے والی کئی بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ، جیسے ڈینگی پرابلم ہے کہ بھائی جس کو ہوتا تھا اس کے لیے بھی یہی پرابلم ہوتا تھا. تو بعض ایسے وائرس یا بعض ایسی بیماریاں آئی تھنک کہ وہ سوسائٹی میں آ جاتی ہیں، یہ جو عام بیماریوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے زیادہ ڈر لگتا ہے. حالانکہ اس کا مورٹیلٹی ریٹ اگر آپ دیکھیں تو دیگر بیماریوں کا آج بھی اس سے زیادہ ہے. صرف دنیا میں بھوک سے 8 سے 9 ہزار افراد ڈیلی مرتے ہیں صرف بھوک سے. دیکھیں بھوک سے مرنا یہ بیماری نہیں ہے، بھوک سے مرنا یہ بے حسی ہے. ہمارے یہاں لوگ بے حسی کی وجہ سے بھوک سے مر رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ پینک بائنگ ہوئی ہے، تو پینک بائنگ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بے حسی کہیں گے، اس کو ہرس کہیں گے، اس کو اور کیا نام دو گے فہد بھائی آپ؟ ایک تو ہم اپنا لائف سٹائل کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ جو اب تو ہو گیا یار، اب تو کورونا نے بہت کمپرومائز کرا ہے کہ مطلب اس میں جیسے ابھی وہ تصاویر میں نے دیکھی، یہ جو فوڈ ویسٹیج ہوا ہے اسپیشلی جو ویسٹ میں، پورے مطلب جو ان کے ڈرم جو ہیں وہ اوور لیپ کر رہے ہیں. اب ان پہ جگہ نہیں ہے، ان میں پیک ہوا ہوا کھانا اس قدر رکھا ہوا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر کسی کو وہ کھانی ہے کوئی خاص قسم کی ڈبل روٹی میں جو اس سے لائف سٹائل ہے، تو اس نے جی بھر کے وہ خرید لی. کوئی سیریلز کھاتا ہے تو اس نے جی بھر کے وہ خرید لیے کہ پتہ نہیں مجھے ملے نہ ملے. وہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے اگر میں غلط نہیں ہوں، آسٹریلیا کی میں نے ویڈیو دیکھی، واٹس ایپ پر آئی تھی کہ کسی نے اپنے اسٹور کی ویڈیو بھیجی کہ ہمارے سارے ریک خالی ہیں اور لوگ لے گئے، اور اب چونکہ سامان آ نہیں رہا ہے باہر سے تو نہیں. اچھا وہ یہ ان کو اب ہماری سیل کہاں سے ہوگی؟ حالانکہ ان کی سیل تو 2 مہینے کی 1 دن میں ہو چکی اگر دیکھا جائے تو وہ تو ٹھنڈے ٹھار ہو کر بیٹھ جائیں، ان کے تو سیل ہو گئی. لیکن وہ ایک ریگولر ایک چیز چلنی ہوتی ہے. تو یہ تو ہوئی ہے کہ ٹھیک ٹھاک لوگوں نے بائنگ کیا، اور واقعی اچھا اس میں تو کئی ایسی چیزیں ہوں گی، یعنی بٹر لے لیں، ملک لے لیں، بریڈ لے لیں. اچھا اس کے علاوہ اب تو انڈوں پہ بھی میرا خیال ایکسپائری ڈیٹ لگتی ہے. پیکڈ انڈے ہوتے ہیں ان کو بھی ایکسپائری ڈیٹ لگاتے تو ہیں. انڈا کیسے ایکسپائر ہوتا ہوگا میں نہیں جانتا، زمانہ ہو گیا انڈے کھاتے ہوئے. تو چلو آج کل انڈا بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو کیا کریں، صدی میں ہو سکتا ہے انڈا ایکسپائر ہوتا ہوگا، مرغیاں بھی ایڈوانس ہو گئی ہوں گی تو، یا پولٹری کا نظام کوئی ایسا ہو گیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ایکسپائر ہو رہی ہوتی ہیں، تو دودھ وغیرہ کی تو 1 ہفتے کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، 4 ڈیز 3 ڈیز. اور یہ جو ٹیٹرا پیک جو جوسز آتے ہیں ان پہ تو لکھا ہی ہوتا ہے کہ آفٹر دا اوپن، یعنی جب کھول لیا تو اس کا ودن 4 ڈیز آئی تھنک ہے کہ اس کو آپ کنزیوم کر لیں. نہیں کریں گے تو پھر وہ مطلب کہ ناٹ گڈ فار ہیلتھ ہو جاتا ہے آئی تھنک. تو ایسی سچویشن کے اندر تو ہفتہ 10 دن کے بعد تو کسی کے لیے کیا چیز کام کر رہی ہوگی. جو ریزننگ میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا جو ویسٹ میں یا ترقی پذیر ملکوں میں ہمارے پاس اب رہنے کی جگہیں بہت لمیٹڈ ہیں، اسپیس میں ہم رہ رہے ہیں. اس میں کتنا ایک فریج ہوگا، اب اس کے اندر آپ کتنی چیز اسٹور کر سکتے ہیں. لوگوں نے حالانکہ اگر دیکھیں 100 سے زیادہ ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوا، لیکن کسی گورنمنٹ نے فوڈ چین کو بند کرنے کی بات نہیں کی کہ فوڈ چین بند نہیں. یہ بہت اچھے پوائنٹ کی طرف بات کی. لیکن اس کے باوجود ہم نے جو پینک بائنگ کر کے خود ہی
جو ہے چیزوں کی بلا وجہ کی کمی کر بلکہ پاکستان میں تو شاید گوڈس ٹرانسپورٹ کو جو تھوڑا بہت بند کیا گیا تھا اس کو تو کھول دیا گیا ہے تاکہ لوگوں تک ضرورت کی چیزیں اور اس کی سپلائی، ظاہر کہ وہ فروٹ ہے، سبزی ہے، اناج ہے، یہ کیسے پہنچے گا عام دکانوں تک، ریٹیل شاپ تک؟ صحیح ہے. دنیا میں 100 سے زیادہ ملکوں میں اس وقت لاک ڈاؤن میں جا چکے ہیں وہ، لیکن کسی بھی ملک نے اپنے فوڈ چین اور میڈیکل چین کو بند نہیں کیا. لیکن وہی جو ایک دماغی طور پہ ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا کہ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ جی اب کچھ بند ہو جائے گا، بس اب جو کچھ ہے وہ ابھی ہے. کتا ہے نا، کتے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک وقت کی ہڈی کو دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھتا. مرغی کے لیے آپ نے شاید سنا ہو کہ مرغی جب کوئی چیز تو پھر اس کو گرا دیتی ہے. کہتے ہیں کہ مرغی متوکل جانور ہے کہ جس رب نے مجھے اس وقت کا رزق دیا ہے وہ مجھے آئندہ بھی رزق دے گا. وہ ایک شخص کہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے ذریعے ایک اندھے سانپ کے منہ میں رزق داخل فرمایا ہے. یعنی ایک پتھر کے اندر بند بھی اگر کوئی کیڑا یا جانور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی رزق عطا فرما رہا ہے. وہ آپ لوگ کیا ایک انگلش کا ورڈ بولتے ہیں، میٹلسٹک کیا بولتے ہیں، مٹیریلسٹک، مادہ پرستی جس کو کہتے ہیں کہ ایک مادی نظام ہے اور مائنڈ ایسا بن چکا ہے اور انسان اپنے آپ کو اس قدر اس چیز میں کھو گیا ہے اور بدقسمتی کے ساتھ انفارچونیٹ اور ایک نہ کہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے شاید یہ اپنے آپ کو رزاق سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ یہ عبد الرزاق ہے. رزاق کا بندہ ہے، رزاق تو ہمارا رب ہے، وہی رزق دینے والا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر یوں بھروسہ کرو، توکل کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا، توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس پرندے کی طرح رزق دے گا جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے مگر اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے. آپ نے جو ہرس کی بات کی نا، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کتاب بھی مجھے یاد ہے، ہرس جو ہماری مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہرس مر نہیں سکتی، یعنی ہرس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ ہرس اپنی بدل سکتے ہیں، دنیا سے دین کی طرف لے جائیں، برائی سے نیکی کی طرف لے جائیں، گناہ سے ثواب کی طرف لے جائیں. ہرس کو تغیر ہے، ہرس بدلا جا سکتا ہے. جیسے نفس ہے نا، نفس کو بدلا جاتا ہے، نفس امارہ کو نفس لوامہ بنایا جا سکتا ہے مجاہدے سے، ریاضت سے، کوششوں سے. نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ کے درجے پہ لے جایا جا سکتا ہے. یہ چیز اب چونکہ یہ سارے لیسن سبق بھول گئے، اچانک آیا کورونا ہم سب پر. آپ کو نہیں لگتا یہ دیکھا دیکھی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اس نے لے لیا اتنا سارا سامان، شاید اب ملے گا نہیں، یہ خوف ایک ہوتا ہے. اچھا اس کے پیچھے کئی ریزن ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اپنی ذات کا تو ہوتا ہی ہے، اس سے زیادہ اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کو نہیں ملا تو شاید یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ لوگ پینک بائنگ کی طرف جاتے ہیں. اس وقت وہ اتنا سوچتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ہے، میں خرید سکتا ہوں، بس لے لو، ابھی دیکھی رہے گی کیا ہوگا، زیادہ نقصان ہو جائے گا، یہ خراب ہو جائے گی. اب وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اگر یہ میں چھوڑ دوں گا تو یہ کسی اور کے کام آ جائے گا. تو وہ جو شعور کا لیول ہے اس ٹائم پہ شاید وہ سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اس وقت، کیونکہ اس کے اوپر اس خوف کا جو وہ ہے غلبہ ہوتا ہے اس وقت، اور اس خوف میں وہ خرید رہا ہوتا ہے وہ چیز. میں ایک چیز ہم اور دیکھیں، یہ جو اسٹورز پورے کے پورے خالی ہوئے، مطلب لوگوں نے ہر چیز پہ وہ کیا جو صاف کیا ہے، نہیں لیتے، وہ ہارڈ ویئر تک کی چیزیں غائب. مطلب جو کو سپر اسٹور میں ہوتا ہے وہ سارے سیکشن خالی. مطلب آدمی کس حد تک مطلب جو کو مل رہا ہے وہ میں اٹھا لوں، لوٹ لوں. میرا اگر لفظ نکل رہا ہے تو کسی حد تک میں خریدا بائی کیا ہے تو اس کو آپ لوٹنا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ یہ خوف ہے کہ یہ نہیں ملے گا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر یہ نہیں ہوا تو پھر میں پھنس جاؤں گا. آخر کار پھینکنا پڑا نا لوگوں کو، جیسے کہ فہد بھائی بتا رہے ہیں. اس وقت شاید خوف کے غلبے کی وجہ سے وہ شعور جو تھا اس وقت ان کے اندر نہیں رہا. مطلب ہم تھوڑا سا اگر اس کو اس انداز میں دیکھیں، تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے کہ میرے پاس تھا لیکن کیونکہ میرے اوپر وہ خوف کا غلبہ تھا تو میں نے ایکسٹرا ایکسپینس کر دی. حالات تو ابھی بھی یہی ہیں کہ مطلب کہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. جس وقت تک ہیں لاک ڈاؤن میں تو یہ تھوڑا سا فیئر فیکٹر جس کو کہتے ہیں وہ چلے گا، لیکن اصل میں ہم اگر غور کریں تو اس کے لیے جنہوں نے کی پینک بائنگ یا فیئر فیکٹر کے طور پہ بائنگ کی، انہوں نے اپنے لیے بھی مصیبت کی اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت کی، کیونکہ اس کا ایونچوئل جو اکنامک امپیکٹ نکلنے والا ہے وہ بہت برا نکلنے والا ہے. وہ ہوگی زبردست قسم کی مہنگائی. آپ نے ایک سائیکل بریک کر دی ہے، اور جب سائیکل بریک ہوگی اور اس کے بعد وہ
रीकंटिन्यू होगी चीज़ तो डेफिनेटली उसके जो अब इम्पैक्ट है वो जो खतरनाक डिमांड आएगी वो बहुत एग्रेसिव डिमांड होगी। अब जो चीज़ों की डिमांड होगी वो एकदम से जब माल वापस आएगा तो फिर एक एग्रेसिव लूट मान मचेगी फिर, और फिर वो कीमतों को ऊपर लेके जाएगी। ये तो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जी। तो कीमतों प्राइस के ऊपर चली जाती है। प्राइस ऊपर जाते हैं। तो आगे जो मईशत को जो नुकसान तो कोरोना की वजह से, बंद होने की वजह से जो पहुंचे ही पहुंचा, उसके बाद जो मईशत को नुकसान होगा वो महंगाई का होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक हद तक जाके जो है वो जब हद से बढ़ जाए तो मईशत को नुकसानदेह ये होता तो कैसे ये होगा, जब मतलब यूँ समझिए कि लोगों के पास अब जो सामान आएगा तो उनकी सैलरी थोड़ी बड़ी होगी कि वो ज़्यादा सामान अब खरीद लेंगे, उनकी आमदनी थोड़ी बड़ी हुई होगी। है। ये दोनों थ्योरीज हैं। एक होता है कि जी रिसेशन आ जाएगा, लोग जो है बस बिल्कुल अपनी जो ख्वाहिशात हैं उन्हें लिमिट करेंगे, और अब जो है वो थोड़ी सी जो उसको वो सेंसिबल बाइंग कहते हैं उसकी तरफ जाएंगे। मतलब 2-3 आई थिंक यहाँ पहलू ये हो सकते हैं। ये तो अब कंफर्म हो गया कि अब रिसेशन में तो हैं हम, सारी दुनिया ही अब रिसेशन में है। रिसेशन क्या? रिसेशन ये इकोनॉमिक टर्म होती है जब जो डिमांड होती है वो अपने लोएस्ट पे चली जाती है और चीज़ें बननी बंद हो जाती हैं, फैक्ट्रीज में काम, क्योंकि जब डिमांड नहीं होगी तो कोई बनाएगा क्यों। सप्लाई के लिए सबसे पहले डिमांड होगी तो सप्लाई उसकी शुरू की जाती है। इसी तरह वो जब सब रिसेशन में हम चले जाएंगे, क्योंकि आमदनियां ब्लॉक होंगी, बेरोज़गारी होगी, तो जितनी बेरोज़गारी बढ़ेगी उतनी आमदनी लोगों की कम हो जाएगी, जो एग्रीगेट इनकम है वो भी लोगों की गिर जाएगी, कम हो जाएगी, तो उनकी बाइंग पावर कम होगी। जब बाइंग पावर कम होगी तो चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक नेसेसिटी पे जाएंगे। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ है वो चाहे रिसेशन भी आया वो तो उनके उस वक्त भी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि वो एक फिर एग्रेसिव बाइंग आएगी जब सब कुछ खुलेगा। देखिए एग्रीकल्चर जो आइटम्स हैं या जो सेल्फ प्रोडक्ट आइटम्स हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्ट होती हैं, वो कुछ इंपोर्ट होती हैं, वो मेरा ख्याल है सबकी अलग अलग ही होगी। कोई रोज़मर्रा का आइटम होगा उसका अलग हिसाब किताब होगा, जो सहूलतों के लिए होंगी, जो आसाइशों के लिए होंगी, जो ज़रूरतों के लिए होंगी, आई थिंक वो सब अलग अलग। अभी तो रमज़ान शरीफ आने वाला है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रमज़ान शरीफ में क्या होगा, कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, आफियत है। कि रमज़ान शरीफ में वैसे ही अशिया खुर्दो नोश जिसको कहते हैं, खाने पीने की जो आइटम्स होती हैं, जो फूड स्टफ आइटम होती हैं, उसकी तो डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है, और लोगों को रमज़ान शरीफ में फल फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और अगर वो आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, चलो लॉकडाउन अगर सर एज सुन एज पॉसिबल अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है, तब भी चीज़ों को मार्केटों में आने में, अगर ये पैंडेमिक जो इस वक्त फैला है, वबा पूरी दुनिया की, ये ख़त्म भी हो जाती है, तब भी अब जो है ना, मतलब इसने ऐसा कर दिया है कि ये माहिरीन के मुताबिक अब जो लोग हैं वो बहुत ही एहतियात होगी दुनिया में। अब सारे वो ज़ाब्ते कुछ बदल जाएंगे। अब हर कोई जो जिस तरह से एक ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते थे कि हम चले गए हैं, उसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हम इस मुसीबत या एक जो भी इस वबा का शिकार है। एपिडेमिक से पेंडेमिक में आ गए, आसान अल्फाज एपिडेमिक में। से पेंडेमिक हो गया, तो अब बड़ी एहतियातें हुआ करेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी सामान अब हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो इतनी एहतियातें करेंगे। मतलब पूरी दुनिया में होंगी। मतलब अब कोई अगर मजबूरन बाहर से होंगी। आएगा तो ये अब जैसे माहिरीन वो सिक्योरिटी वाले हैं, माहिरीन के वो अब एडवाइस कर रहे हैं अपनी अपनी हुकूमतों को कि जी अब एक ऐसा वो होना चाहिए कि अब हर बंदा स्कैन होके आना चाहिए, जिसको कोरोना तो नहीं है, चाहे वो एपिडेमिक ख़त्म भी हो जाए या पैंडेमिक ख़त्म भी हो जाए, उसके बाद पूरे नॉर्म्स बदल जाएंगे। यूँ समझे कि अब सिक्योरिटी चेकिंग के साथ साथ मेडिकल चेकिंग भी शुरू हो जाएगी कि इसको ये टेस्ट करवा कर आए। जैसे कि बाज़ मुल्कों में टेस्ट है, जैसे हम लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो टीबी का एक्सरे होता है, यानी हर बार नहीं होगा। जैसे मुझे 2 साल का अगर वीज़ा मिल जाता है तो मैं 2 साल के अंदर कभी भी आना जाना मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब मैंने नया वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो मुझे दोबारा टीबी के लिए मतलब कि चेस्ट एक्सरे देना पड़ता है। तो इस तरह बाज़ हो सकता है कि कंट्रीज़ के अंदर जैसे आज भी ये है, तो कल को हो सकता है कि ये कोरोना टेस्ट को ऐसा लाजमी करार दे दिया जाए कि अब दुनिया में कहीं भी जाना है तो कोरोना टेस्ट कराएं, अगर नेगेटिव आएगा तो वीज़ा मिलेगा,
اسی طرح جو اب سامان کی تجارت بھی ہوگی اس میں بھی بہت احتیاطیں ہوں گی، کیونکہ جن ملکوں میں زیادہ پھیلا وہاں سے ہر ملک نے اپنی ٹریڈ جو ٹرمز تھیں وہ ختم کر دی، تو ان سے تو اب بھی جب بھی ہوگا، لیکن وہ ایک خوف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس ایپیڈیمک کے بعد بھی یا پینڈیمک کے لیکن بعد فائنل ہے یار کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تب بھی بندہ بیمار ہوگا. یعنی یہ پوری کورونا سمیت مطلب لاکھوں لاکھ جراثیم کی فوج حملہ آور ہو جائے نا، بھی کچھ نہیں ہوگا. تب بھی اللہ نے اگر اس کو بیمار نہیں کرنا تو بیمار نہیں ہو سکتا. بولو کورونا والے کے ساتھ ایک مثال دیتا، گلے مل لے، لیکن اگر اللہ اس کو بیمار کرنا چاہے تو پھر وہ چیز اس تک پہنچی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس نے بیمار ہونا ہوتا ہے. سب مشیت الہی پر ہے، لیکن انسان اپنے اندر بڑا خوف اور بڑا ڈر رکھتا ہے. اور یہ جو آپ جس پہلو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں تو اس کا مطلب آگے جا کر دنیا کا سارا وہ نظام جو ٹریولنگ جو نظام ہے، ٹورزم جو پوری انڈسٹری ہے، یہ سب چینج ہوگا. سب چینج ہو جائے گا. ایئر لائن import کی شاید export change کنڈیشن، ویزا کی کنڈیشن، ڈپلومیٹ جو ایک سبجیکٹ ہے، اس میں سب میں تبدیلی آ جائے گی. آئی تھنک یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ ہسٹری میں شاید دنیا کو اس طرح یاد رکھا جائے کہ کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد. بعد کی دنیا. اچھا یہ جملہ آ رہا ہے 200 کنٹریز افیکٹڈ. آلموسٹ ہول ورلڈ، آل ورلڈ ہو گیا. کیونکہ جو ریکگنائزڈ بائی یو این 196 ممالک ہیں. 196 ممالک اور 12 ٹیریٹریز کو ملا کے تو 208 وہ بنتے ہیں. ہم 200 سے زائد ملک بولتے تھے، دعوت اسلام میں کام پہنچ گیا تو لوگ کہتے تھے 200 ملک ہیں کہاں دعوت اسلام والے کہتا. اب کورونا کا 200 بولے تو کوئی نہیں بولے گا. کورونا 200 ملک میں پہنچ سکتا ہے، کوئی نہیں بولے گا. دعوت اسلامی کا کام 200 ملک میں اس کا مطلب کام پہنچ رہا ہے تو 200 ملک ہے کدھر. اور کورونا کے لیے کوئی بھی نہیں بولتے کہ 200 ملک ہیں نقشے پر. نہیں، کورونا 200 ملک، کورونا 200 ملک، 208 آپ ابھی بول رہے ہو. کورونا کے لیے سب قبول ہے. 196 ممالک اور 12 ٹیریٹریز جو ہیں ان کو ملا کے تو 208 وہ بنتے ہیں. تو ہاں یہ ایک اب واقعی ایک فیکٹر بنے گا، مطلب ایک دنیا نئے انداز میں اسٹارٹ. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ متوقع حالات ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جب یہ حالات خدا نخواستہ کوئی غلط یا خراب یا نقصان دہ حالات جو کورونا کے علاوہ یا اس طرح کی بیماریوں کے علاوہ ہیں، جس کو آفٹر شاکس کہتے ہیں، اگر ایسے کوئی حالات آتے ہیں تو اس وقت ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کامل الایمان کے ساتھ جیے اور حرص سے بچے، لالچ سے بچے، اور امت کی خیر خواہی کا جذبہ جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کر کے رکھے کہ حدیث پاک میں کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو جب خدا نخواستہ اس طرح کے کوئی حالات معاشرے میں آتے ہیں جو کرونا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، لیکن جو معیشت کے طور پر اور خریداری کے طور پر، خواہ وہ رمضان شریف کے نام پر ہو یا وہ عید کے نام پر ہو، تو اب نہیں پتہ کہ مارکیٹوں کی سچویشن کیا ہوتی ہے، انڈسٹری کیا جاتی ہے، کپڑے کیسے بنتے نہیں بنتے، بچوں کے کپڑے تو جناب جوتے تو موزے، اور یہ خریداری تو وہ خریداری، تو کاسمیٹکس کا آئٹم تو جیولری کا آئٹم، کچھ سمجھ نہیں پڑتی کب ہوگا کیا. دنیا سے ٹریولنگ کا ونڈو کب کھلے گا کچھ نہیں کہہ سکتے. اب تو انٹرنیشنل ٹریولنگ ہی بند ہے نا، انٹرنیشنل پروازیں بند ہے، کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. تو ایسی حالات کے اندر اب دوبارہ اچھا انڈسٹریاں بند ہے، فیکٹریاں بند ہے، چھٹیاں ہو چکی ہیں، رو مٹیریل نہیں ہے، خام مال اس وقت ہے بھی تو یوٹیلائز نہیں ہو رہا. تو اب ایک نئے سرے سے دنیا بھر کی انڈسٹریز کا ری اسٹور ہونا، ری اسٹیبلش ہونا، پھر پروڈکشن کو دوبارہ سے شروع کرنا، اور پھر پتہ نہیں اب تو کتنے دنیا بھر کے کانٹریکٹ کو ایل سیز جو ہیں وہ یا تو امینڈمنٹ ہوگا، کہاں کے کہاں چلی گئی ہوں گی، یا وہ ایکسپائر ہو گئی ہوں گی، کانٹریکٹ ختم ہو گئے، نہ جانے یا وہ کھلتا ہے اتنا سارا. تو اس وقت دنیا بھر کی کرنسیز کس پوزیشن میں آتی ہیں تو وی ڈونٹ نو، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے. بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی یہ تو میرے بھی تجربے کی بات ہے، آپ کے بھی تجربے کی بات ہے کہ جناب یہ ہوائیں چلنے والی ہیں تو ہوائیں چلتی نہیں ہیں. یعنی بہت ساری فورکاسٹ ہیں جو کہ نہیں ہوئی. بارشوں کی فورکاسٹ ہوتی ہے، نہیں بارش ہو رہی ہوتی. ٹھنڈی کی فورکاسٹ ہوتی ہے. میں باہر گیا ہوں
تو وہ جو نیٹ پر دیکھ کر گئے کہ جناب یہ ٹیمپریچر ہوگا، وہاں جا کے وہ ٹیمپریچر ملتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے اور ایک ہی ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ ہم اپنے جو بھی معاشرے میں لوگ ہیں اپنے تجربات یا اپنے اندازے جو بھی لگاتے تھے ہیں ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو پر، لیکن ہر چیز ظنی ہے، ایزیوم ہے، کنفرم کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اب کیا ہونا ہے اور کس طرح دنیا نے چلنا ہے یا دنیا نے کون سا رخ اختیار کرنا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھی سوچ پیدا کرے، اس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ دیکھنا ہے کہ یہ آج نہیں تو کل، ابھی میں بیٹھا ہوں، رات ہے، ڈیفینیٹلی دین نے آنا ہے، یہ کورونا کا ٹائم ہے، ڈیفینیٹلی اس نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کو جلد معاشرے سے، سوسائٹی سے دور فرما دے، یہ ختم ہو جائے۔ تو لیکن اس کے بعد جب زندگی معمول پر آئے گی نا، آپ نے ہمت، صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے، وہ کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کو زحمت ہو جائے۔ دیکھیے ایک ایگزامپل کے طور پر بات بیان کی جاتی ہے کہ دریا کے آنے سے پہلے جوتے اتارنا یہ نادانی ہے۔ جوتے اسی وقت اتارے جاتے ہیں جب دریا میں پاؤں رکھنا ہے، دریا میں پاؤں رکھنے سے پہلے جوتے نہیں اتارے جاتے۔ تو وقت آئے گا اس وقت ہمیں کچھ کرنا ہے، اور جب آیا ہی نہیں ہے وقت تو تسلی کے ساتھ رہیں، اس کے لیے اپنے اندر پینک پیدا ہی نہ ہونے دیں، پریشانی پیدا ہی نہ ہونے دو۔ ویسے ہی کہ مطلب ہمیں یہ بھی تو نہیں نہ پتا کہ اگلا آنے والے دور، تو مجھے کل پرسوں کوئی بات ہو رہی تھی زہیب بھائی، کسی نے کوئی کہا تو میں نے کہا یار کل کس نے دیکھا یار، میں نے اپنا کل نہیں دیکھا کہ میں کل ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ تو ایک ہے نا کہ ماضی تو مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے فیوچر جو ہڈن ہے، اندیکھا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کل کو فیوچر کو پانا ہے کہ نہیں پانا۔ ماضی کو سوچ کر، فیوچر کے بارے میں پریشان ہو کر میں نے اپنے حال کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، پریزنٹ کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو کوئی بھی عقل مند ہی نہیں ہے۔ اچھا میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ کہنے کو تو یہ باتیں کہنا بندہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس پریکٹیکل لائف کو ایڈاپٹ کرنا جس کا میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم جن حالات کا کنفرم ہی نہیں ہے، ہم اس ان کنفرم حالات کو سوچ کر خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہ یہاں اس سے آج بچنے۔ میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ مارکیٹنگ میں کہتے ہیں کہ لاجیکل بائنگ کی طرف جائیں، ایموشنل بائنگ کی طرف نہ جائیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، لاجیکل جو فطری خریداری ہے، جو ضرورتی خریداری، اس کی طرف جائیں۔ جذباتی خریداری کی طرف جائیں گے کہ یار یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، تو واقعی پریشانی ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں بھی اتنی جگہ نہیں ہے جتنی چیزیں ہم لا کر رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ یا تو ضائع ہو جائیں گی یا پھر وہ پڑی رہ جائیں گی۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، بلکہ خبر نہیں ہے۔ دیکھیں ایک دنیا میں کرائسس سے گزر رہے ہیں اوبویسلی، اب جس کا میڈیکل سائنس میں تو اس وقت کوئی علاج موجود ہے نہیں، کہ اس کا پریونٹیو میجرز ہے، کیور نہیں ہے فار اے ٹائم بھی۔ کیور آپ کی امیون سسٹم کو ہی کرنا ہے، کسی دوا نے اسے جا کے، مطلب ہر بیماری آپ کا امیون سسٹم ہی کیور کرتا ہے، میڈیسن جو ہے وہ صرف سپورٹیو ہوتی ہے۔ ہر چیز کا جو ہے وہ اللہ نے آپ کے جو نظام آپ کے جسم میں دیا ہوا ہے اسی کو لڑنا ہوتا ہے۔ ایون اگر ہم دیکھیں جو ویکسینز لگتی ہیں تو ویکسین بھی بنیادی طور پہ اسی بیماری کا ایک حصہ آپ کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، کچھ کمزور کر کے، تاکہ اس کی کچھ اینٹی باڈیز بن جائیں آپ کے جسم میں، اور پھر آپ ہی کا جسم اسے ریکگنائز کر کے اس بیماری سے لڑتا رہے۔ تو ابھی جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں اس کا فی الحال تو کوئی کیور نہیں ہے، کوششیں جاری ہیں، علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ تو اس کا ویسے بھی جو اصل اس وقت ہر وائرس کا ہوتا ہے کہ آخر میں آپ کے امیون سسٹم کو ہی اس سے لڑنا ہوتا ہے۔ دنیا میں ویسے بھی کوئی وائرس کا علاج ہے نہیں، اندر کی لڑائی اندر ہی ہوگی نا یار۔ جی لیکن باہر تو لکھا ہوا ہے 80 روپے کلو خربوزہ کھائیں اور کرونا بھگائے، یہ تو ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ یہ بھی ضروری تھوڑی ہے کہ 80 روپے کا خربوزہ کھائیں اور کورونا نہ بھاگے۔ ہم 40 روپے کا کھا کر بھی کورونا بھگا سکتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی ہلکی نسل کا کورونا آیا ہوگا
कमजोर लेकिन साल ये का ठेले वाले को कैसे पता, जी ये ठेले वाले को कैसे पता? किसी ने कहा होगा इसको कि खरबूजा खाने से कुव्वत मुदाफत बढ़ती होगी और कोरोना का मुकाबला करता होगा, ये नहीं हो सकता। अभी तक तो दरियाफ्त नहीं हो सका, सबने कोशिश कर ली और कोशिशें जारी भी है। अब कोई डॉक्टर वाक्टर बोलता तो लोग उसको पकड़ते, फल वाले को कौन पकड़ेगा यार, फल वाले की मर्जी है, लगा दिया होगा बोर्ड वो भी अपनी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, वो खौफ बिकता है, वो खौफ बेच रहा है। तो असल चीज़ जो है, और इसमें भी मादा परस्ती है। मैं आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है ये भी एक मादा परस्ती है। मुझे यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने लिए व्यूज़ चाहिए। वो व्यूज़ क्या है, वो मेरी आमदनी है, वो मुझे पैसा कमा के देंगे। तो अब मैं कोई भी ऐसी चौंका देने वाली चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जे कर ले, वो मैं ऐसी डालूंगा ताकि लोग मेरी तरफ आएँ। मतलब ये फेयर गेम है। फेयर गेम से मुराद, इसको फेयर गेम होना चाहिए, ये FAIR वाला नहीं, ये FEAR वाला फेयर गेम है। कुछ भी ऐसी लाइन डालूंगा जो नामुमकिनात में से है, इंसानी फितरत है, वो चौंक के उस तरफ जाएगी, वो जाके मेरे किसी भी उस पर हिट करेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को, मेरी आमदनी बनेगी। उसके लिए अब मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं तो कमा लूँगा, लेकिन उसके पीछे इम्पैक्ट क्या जाएगा, उस बंदे की ज़िंदगी जाए, उस बंदे का नुकसान हो जाए, मैं किसी को गलत, भाई खरबूजा तो बिक जाएगा ना, गलत रहनुमाई कर दूं शरई। भाई अभी आज है ना जोएब भाई, वो खरबूजा इस वक्त सेट हुआ है इस वक्त शुरू से ही, ये कह रहे खरबूजा तो बिक जाएगा ना। तो मुझे नहीं है परवाह इस बात की कि उसका क्या होगा। अगर कोई खा भी लेता है तो साइड इफेक्ट क्या है खरबूजा खाने का? तो बेचारा इलाज समझ के खाएगा। खरबूजा इलाज तो है ना, लेकिन कोरोना का तो नहीं है ना। कोरोना का नहीं है ये, मतलब अच्छा ये भी नहीं कह सकते कि कोरोना का नहीं है, मतलब अभी तक दरियाफ्त शुदा नहीं है कम से कम। तो अभी तक कोई दुनिया में ऐसा केस भी रिकग्नाइज नहीं है कि खरबूजा खाने से कोरोना मर गया उसका, या उसने कोई और ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली जिससे जो है। ये तो बहुत सारी आइटमें इस तरह बिक रही होंगी, लोगों के जैसे एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया कि डर बिकता है, खौफ बिक रहा है। लोग जिस चीज़ से खौफ ज़दा हैं उसके नाम पर कोई चीज़ बेच दो आप, तो ये तो एक अनएथिकल है ना। अगर इसको हम थोड़ा सा संजीदा पहलू की तरफ देखें, अनएथिकल है। मतलब मैं किसी की मजबूरी का, किसी के खौफ का फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैं वो चीज़ भी महंगी बेच रहा हूँ और एक तो झूठ बोल रहा हूँ, नाजायज़ मुनाफा ले रहा हूँ उससे, सब कुछ कर रहा हूँ, और फिर मैं इस्लाम पे अमल भी नहीं कर रहा, नुकसान पहुँचाने वाले काम भी कर रहा हूँ हर तरह से। तो फिर मतलब मैं कहाँ हूँ? नफ़ा तो अच्छो वो कहते हैं ना कि किसी के नमाज और रोज़े से धोखा ना खाना, ये देखना कि वो बाज़ार में कैसा है। तो ज़ोएब भाई मार्केट में नफ़ा, कारोबार, आमदनी, ये तो वो चीज़ें हैं जो अच्छों को फेल कर देती हैं। ये बात तो है, लोग फेल हो जाते हैं इसमें, पैसे की वजह से, आमदनी की वजह से लोग क्या। अब देखें ना इस वक्त जो सप्लाई हो रही है अनाज की, अपने ही हाथों इस अनाज की सप्लाई को फेल करने वाले वो लोग हैं जिनके लिए अनाज सप्लाई किया जा रहा है। यानी यूँ समझो कि एक की कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को मार रही है। यानी कि खाता पीता आदमी सड़क पर आकर, कोरोना के इस दौर में सड़क पर आकर आम आदमी को जो ज़रूरतमंद है उसकी पूरी करने की ज़रूरतों को रोड पर आया है ताकि ज़रूरतमंद तक चीज़ चली जाए। मगर ऐसा माफिया जो इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी होने के बजाय ये अपना ही घर और पेट भर रहे हैं और फिर जा जाकर मार्केटों में बेच रहे हैं, ये भी तो तबका है ही ना। एक तो हमने उनकी बात की कि जो अपना माल बेच रहे हैं, चाहे वो झूठ बोल के माल बेच रहे हैं, उसके हवाले से तो बहुत शरई रहनुमाई मौजूद है। लेकिन एक वो लोग हैं, वो भी अपना माल बेच रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नफ़े के लिए, उनका कोई उस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं, वो मार्केट में नहीं है, वो घर बैठ के एक मोबाइल फ़ोन से, एक कंप्यूटर से, एक लैपटॉप से गढ़ी हुई चीज़ को बनाकर अपना माल बेच रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी मुझे व्यूज़ मिलेंगे, मेरी आमदनी होगी। उस पर हज़ारों इस तरह के, क्योंकि अब वहाँ पे आमदनी के ज़राए खुल गए हैं। अब मैं कह दूँ जी फ़लानी चीज़ में फ़लानी चीज़ का इलाज है, और उसके सिलसिले में मैं मन घड़ा किया इंटरनेट से उठाया हुआ डेटा आपस में मिक्सअप करके कुछ ना कुछ साबित करने की कोशिश करूं। कोई चीज़ किसी ने कहा कि जी हाँ जी फ़लानी चीज़ मैंने खाई थी, हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि जी इससे फ़ायदा होता है, वो चीज़ मुझे क्लिक कर जाए,
میں کہوں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس طرح کے غلط لوگوں نے اقدامات اٹھائے بھی ہیں جس سے بہت نقصان ہوا ہے, لوگوں کی جانیں تک گئی ہیں. مطلب اس طرح کی بھی واقعات ملتے ہیں کہ جذبات میں آ کے لوگوں نے کسی کی ایڈوائس پہ عمل کر لیا کہ جس سے زمین صاف کی جاتی ہے اور اس سے جرمز کو ہم بھگاتے ہیں, چیزوں کو ختم کرتے ہیں. لوگوں نے وہ پی لی اور وہ پینے کے بعد لوگ مر وہ اندر کا جراثیم مر جائے, کہ اندر کا جراثیم مر جائے. کچھ لوگوں میں شعور کی کمی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو سامنے والا کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہوگا, یہ ہو جائے گا. اب ان کو اپنے اوپر یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار کہیں میں اس بیماری میں مبتلا تو نہیں ہو گیا, چلو جلدی سے استعمال کر کے دیکھتے ہیں, بچ جائیں گے. وہ بچنے کے بجائے بیچارے مر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ کو اگر کوئی خبر دیتا ہے, کوئی بات بتاتا ہے, تو مہربانی کر کے کوئی سلجھے ہوئے آدمی سے کنفرمیشن تو لیں. میرے پاس چند ایک ویڈیوز آئی ہیں اور تو ہم نے تو خیر میں تو بہت ساری چیزیں جو میں آگے فارورڈ کرتا ہی نہیں ہوں, کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ یار یہ فارورڈ کرنی بھی چاہیے نہیں کرنی. لیکن جب اس کی کنفرمیشن لینے کی میں نے کوشش کی, جیسے کئی ویڈیوز ایسی تھی کہ جو اس طرح چلی کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے, لیکن جب کسی سے پوچھا تو پتہ چلا ہے تو 6 مہینے پرانی ہے, تو سال پرانی ہے, تو 3 مہینے پرانی ہے. یعنی کہ پرانی ویڈیوز کو آج کا کر کے اس وقت سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے. تو میری تو درخواست یہ کہ سوشل میڈیا یہ کوئی ریلائیبل سورس تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ انفارمیشن سچ ہے, لہٰذا اس کو آگے بڑھایا کیسے جائیے سمجھ میں نہیں. اور لوگ اس پہ جھوٹ ہی کتنا جھوٹ بولتے ہیں یار سوشل میڈیا کے ذریعے. اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا دنیا جو ہے اس وقت چھوٹی ہو گئی ہے, ہم ایک گلوبل ولیج میں آ گئے ہیں, اور جتنا زیادہ علم عام ہو گیا ہے اتنا ہی زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہو گیا ہے. یہ اس میں تھوڑی تصحیح کریں, علم نہیں نالج, یہ انفارمیشن کی صدی ہے, یہ علم کی صدی نہیں ہے. علم تو شعور دیتا ہے, علم ہوتا تو آدمی اچھے برے کی تمیز کر کے کرتا. یہ انفارمیشن کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں, چاہے وہ من گھڑت ہو, میں اپنی طرف سے گڑھ دوں, میرے ساتھ کوئی اچھا کوئی مثبت پہلو ہو کسی چیز کا میرے ساتھ ہوا تو آپ کے ساتھ. آپ نے چلو اللہ معاف کرے کسی نے گڑھ دیا اور کسی نے گڑھ کر کوئی بات ایسی آگے ڈال دی, لیکن جس تک یہ بات پہنچی ہے وہ یہ بات کیوں بھول جاتا ہے کہ میں بغیر تحقیق یہ بات کیسے آگے بڑھا دوں. یعنی حدیث واضح ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو یعنی بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے بڑھا دے. اور اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا, اب تو کوئی چیز آئی ہے اور ہم نے تو اس کو اپنے گروپ میں ڈال دینا ہے کہ یہ شیئر ہو گئی. کوئی تحقیق, کوئی سمجھ, کوئی سائنس, کوئی لاجک, کوئی آدمی بیٹھے یار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں کرتا. آپ کو ہر چیز فارورڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میری تو نہیں سمجھ میں آتا. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا ٹائم کسی کے پاس ہے نہیں کہ وہ یہ بیٹھ کر سوچے کہ یہ مجھے آگے فارورڈ کرنا ہے. قیامت کے دن حساب دینا بھی تو ہے, حساب کا دن ہے. ان جھوٹی باتوں کا, من گھڑت چیزوں کا حساب کیسے دیا جائے گا؟ لوگ اتنا سوچتے ہی نہیں ہیں. من گھڑت چیزیں آتی ہیں, اس کے آخر میں ایک میسج بھی آتا ہے کہ اسے صدقہ سمجھ کے آگے بڑھائیے. چلو, تو آدمی کے اگر آپ نے 10 لوگوں تک نہیں بھیجا, کھیلا جاتا ہے کہ بھائی آپ کوئی نیکی کا کام کریں گے, اگر آپ تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اللہ کی پناہ. چلیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, ہمارے حال پر رحم فرمائے. معاملہ ہے ویسے بڑا گڑبڑ, اور لوگوں نے شاید کچھ زیادہ ہی انٹرنیٹ سورسز کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے. اصل میں یہ ہماری غیر ذمہ داری ہے. بیسکلی ہم اپنی اس چیز کو شاید نہیں سمجھتے کہ بعض مرتبہ ہمارا ایک میسج کسی کی زندگی کو یا تو اوپر لے جائے گا یا بالکل نیچے لے جائے گا. بعض مرتبہ وہ عمل کر لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے فلاں نے بھیجی ہوگی, چیز صحیح ہوگی, اور وہ عمل کر جاتا ہے. تو اب یہ ہماری, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ غیر ذمہ داری ہے. یہ تو پورا ایک بحیثیت مجموعی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہو گیا نا ہم لوگوں کا, کہ ہم مطلب اس طرح ایک چیزوں کو وائرل کر رہے ہیں اور اس طرح پھیلا رہے ہیں اور اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے. مجھے تو آیا تھا, میں نے بھیج دیا, یہی جواب ہوتا ہے, بھائی آپ نے اس کو دیکھا تھا, یار مجھے آیا تھا میں نے آگے فارورڈ کر دیا. بھائی کیوں کر دیا, آپ نے اس کی تحقیق تو کر لیتے. اچھا, وہ اگر اس کے بارے میں ہوتا تو یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک سوچنے کا تھا کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. میں سوچنے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے ایک چیز آگے فارورڈ کر دی, فار ایگزامپل کہ یہ بات جو آپ نے آگے فارورڈ کی, اگر یہ آپ کی ذات کے لیے ہوتی تو کیا آپ اس کو آگے فارورڈ کرتے؟ آلموسٹ جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں, اگر فلاں کی جگہ پر آپ کا نام لکھا ہوا ہوتا
تو کیا آپ اس کو آگے فارورڈ کر دیں؟ یقیناً آدمی یہی کہے گا کہ میں اس کو آگے فارورڈ نہ کرتا. تو آپ نے اس کو آگے فارورڈ کیوں کر دیا؟ روک دیتے، وہیں ڈیلیٹ کر دیتے. کیونکہ میں تو کہتا ہوں اس کو مشورہ دے دیتے. اچھا ایسا بعض اوقات ہوتا ہے، ابھی 2-3 کیسز ہوئے کہ مجھے ایک ویڈیو آئی، جیسے میں نے ویڈیو آن کی، شارٹ ویڈیو آتی ہیں، شارٹ کلپس آتے ہیں، جیسے میں نے ویڈیو آن کی اس میں میوزک بجا، ٹھیک ہے، میں نے نہیں سنی اور میں نے ان کو پیغام بھیج دیا، تو اوہو میرے علم میں نہیں تھا. میرے نزدیک یہ بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اچھا میں نے تو آپ کو انفارم کر دیا کہ یار اس میں میوزک ہے، لیکن کیا آپ نے میرے سمیت جو کئی لوگوں کو جو یہ فارورڈ کیا، کیا وہ یہ بھیجیں گے؟ اچھا بعض اوقات بھیجنے والا اگر اس طرح کا آدمی ہے کہ جس کے بارے میں آدمی سوچے کہ یار اگر اس نے بھیجا ہے تو یہ بھی درست ہی ہوگا، جائز ہی ہوگا، اس کو تو بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا. تو غیر ذمہ دارانہ رویہ اور ذمہ دارانہ رویہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری سوسائٹی میں غیر ذمہ دارانہ رویہ زیادہ پروان چڑھ گیا تو لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے یار. اس وقت تو بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ بہت سارے گروپ سے میں نے لیفٹ ہونا شروع کر دیا ہے، کیونکہ قوم فارغ ہو گئی، گھروں میں بیٹھے ہیں، ویڈیوز، میسیجز جو مل رہا ہے فارورڈ ہو رہا ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بھی تو پیسے لگتے ہیں نا. ابھی تو انٹرنیٹ اتنا ایزی ایکسیس میں ہے، سستا بھی ہے. سستا بھی ہے تو 10 پیسہ بھی لگتا تو ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، پیسہ تو لگتا ہے، نہیں لگتا تو غیر ضروری 1 پیسہ بھی کیوں خرچ ہو یار. لیکن لوگ اس طرح سوچتے نہیں نا، میں نے تو پیکیج لے لیا، بس اتنا تو مجھے کنزیوم کرنا ہی ہے، چاہے میں صحیح چیز کروں. میرا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہو. اپنا بھی کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی کر رہے ہیں، اور اریٹیشن الگ ہے. مسلسل موبائل بجتا رہے گا، بجتا رہے گا، بجتا رہے گا. تو یہ بھی تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے ہمارا. آپ کے میسیجز سے وہ اس کا جواب ملے گا نہیں. دیکھو مسلسل موبائل تو بج رہا ہے، سائلنٹ کر دو، اس میں کام کی بات بھی نکل جائے گی. صحیح، پھر ایگزٹ ہی ہو جاؤ، فائل کلوز کرے اور کیا کریں. اصل میں یہ واحد ایک میڈیم ہے جو مطلب بالکل آزاد ہے اس وقت. دنیا کے ہر میڈیا جو ہے اس کے اوپر ایک ریگولیشن امپوز ہے، چاہے ٹی وی ہو، کوئی اور میڈیا. لیکن جو نہ آنے کی پابندی، نہ جانے کی پابندی، انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں فری ہے. تو یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس پہ بالکل آزادی ہے. کوئی ابھی رول اینڈ ہاں اب کچھ دنیا کے ممالک نے ان کو بھی کرو کرنے کے لیے کچھ لگائی ہیں سائبر کرائم. تو اس کے وہ ہر چیز میں تو نہیں ہے نا. ابھی آج کل کیا بولتا ہے کہ سائبر کرائم، کورونا کے نام پر اتنا کچھ چل رہا ہے. میرے کو تو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی پوچھ کچھ کرتا ہو گیا، تم نے یہ کیوں ڈال دیا، کیسے پتا چلا کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، تو فلاں جگہ پر آیا یہ آیا. جس کی جو مرضی ہے یار پوسٹیں چلا رہا ہے وہ اور ڈال رہا ہے. پکڑتے ہیں. وہ بھی اس وقت لاک ڈاؤن میں، وہ خود لاک ڈاؤن ہوئے جو پکڑ لیں، اور جنہیں ہیں ان چیزوں کو وہ بھی لاک ڈاؤن کے زیر اثر. نہیں لیکن وہ اگر لاک ڈاؤن میں ہے بھی تو فون تو کام کر رہا ہے نا، معلومات تو لی جا سکتی ہے نا کہ یہ چیز کہاں سے نکلی ہے. یعنی ایسا بالکل سن نظام نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی چیز کہاں سے نکلی ہے. ایک سٹیج ایسا ہے کہ جہاں پر آ کر آپ پن پوائنٹ پہ جا کر کارروائی یا کام یا بات کر تو سکتے ہیں. میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بات جس سے اسلام، مسلمان اور ملک کا منفی پہلو سامنے آتا ہو یا لوگ اس کے بارے میں نیگیٹو جا سکتے ہوں، یہ بات کبھی بھی نہیں دینی چاہیے. جھوٹ تو دینا ہی نہیں چاہیے، ہرگز نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر کسی مسلمان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے، ملک و قوم کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر میں نے اس کو میڈیا پر یا ٹی وی پر دے دیا تو اس سے مطلب کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جائے گا، منفی، اور تو یہ بالکل غیر ذمہ دارانہ انداز ہے. میری وجہ سے کیوں آخر ایسا ہو؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ غلط ویڈیوز بنا کر رکھ لیتے ہیں کہ اس کو ٹائم پر دکھائیں گے، یار لوگ دیکھیں گے. بھائی آپ کو اگر کسی اور کی ویڈیو ہے کسی اور کے بارے میں تو پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کو، پرٹیکولر ادارے کو دے دینا کہ بھائی آپ دیکھ لیجئے گا، یا ہمارے پاس یہ چیز آئی، آپ اس کا حل نکال دیں. لیکن یہ خالی ملک میں نہیں دکھائی جا رہی نا. جب بھی آپ کسی چیز کو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر لا رہے ہیں تو وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، ورلڈ وائڈ جا رہا ہے وہ آپ کا میسیج. تو وہ جو میسیج جو دنیا میں جا رہا ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے ایک غیر ذمہ دارانہ رویے سے آپ کے اسلام پر، ایک مسلمان پر اور آپ کے قوم و ملت کے اوپر کس قدر لوگ باتیں کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اور اس کے بارے میں ہم قیامت کے روز جواب کیا دیں گے کہ یہ اگر ہمارے غیر ذمہ دارانہ رویہ جاری رہا اور ہم نے اس کے کوئی سد باب کا
کوئی اہتمام نہ کیا. تو میری تو ریکویسٹ ہے تمام اس طرح کی جو بھی کرتے دھرتے ہیں جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں کہ ان چیزوں پر غور کریں اور اسے روکا جائے کہ جو اس طرح کے میسیجز کو اور اس طرح کی ویڈیوز کو اس طرح کی رپورٹنگز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے, سراسر نقصان ہے. فائدے کا پہلو کیا ہے؟ کوئی فائدے کا پہلو نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک نفس کی تسکین ہے یا اللہ نہ کرے کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے. اگر ہم دیکھیں دنیا کی جتنی لا علاج بیماریاں ان سب کا علاج انٹرنیٹ پہ موجود ہے. دنیا میں کوئی لا علاج بیماری ہے ہی نہیں, مطلب جس کا سائنس نے ابھی کوئی کیور نہیں علاج نہیں نکالا. لیکن وہ بیماری کا علاج جو ہے وہ انٹرنیٹ میں موجود ہے. پیج بنانا تو کسی بھی سوشل نیٹ ورکنگ پہ تو مفت ہے, آسان ہے. اب اس پہ میں کیا میٹیریل کیا مواد چلا رہا ہوں, میں کس طرح سے پھیلا رہا ہوں, اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ آپ نے اپنا پیج بنایا اور پیج بنا کر آپ نے اس میں جیسا ہی مٹیریل ڈال دیا, خواہ وہ صحیح ہے غلط ہے فیک ہے, کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, کوئی قانون تو ہوگا. ایسا قانون ہے وہ رپورٹ کریں تو ہو جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے لیے بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نا کہ وہ جا کے رپورٹ کریں اس کی. حالانکہ میں جو فہد بھائی کہہ رہے ہیں زہیب بھائی, اگر کوئی شخص پیج بناتا ہے اپنا پیج بنا پر اس پر اپنی تمام تر مطلب کہ جو بھی اس کے پر غلط انفارمیشنز ہیں, اگر وہ انفارمیشنز کو اس پر ڈال دیتا ہے تو کیا اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا؟ لاس تو ہیں, پکڑا جا سکتا ہے, لیکن لاس تو ہوگا یار, ایسے کیسے کوئی نہیں پکڑ سکتا. لیکن یہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ ظاہر ہے جب تک اس کو پراپرلی رپورٹ نہیں کیا جائے گا ایکشن نہیں ہو پاتا. مطلب کون بیٹھ کے ڈھونڈ رہا ہے, مجھے میں کس چیز کو دیکھ رہا ہوں, یہ کس کو دیکھ رہے ہیں, کون کس کو دیکھ رہا ہے, نہیں پتا. اب جب تک میں یہ رپورٹ نہیں کروں گا کہ یہ چیز غلط ہے تو اس وقت تک ظاہر اداروں کو بھی نہیں پتا پڑتا, تو وہ کیسے اس پہ ایکشن لیں گے. تو یہ سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی آزادی رائے کو روکا جا رہا ہے, لیکن یہ تو فیک انفارمیشن ہے نا. اچھا ڈیمیجز کرنے والی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو سائبر جو ایکٹ ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسی چیزیں ہوں گی جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں گی, یا بچوں کے لیے نقصان دہ ہوں گی, یا فیملیز کے نقصان دہ ہوں گی. میرا خیال ہے ایسے کوئی لاس بنے ہوئے ہوں گے. یہ الگ بات ہے جو زہیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو پکڑ سکیں یا جائیں جھانکیں, کوئی رپورٹ ہو اور اس کی تحقیق ہو تو پھر جا کے کوئی ادارہ کارروائی کرے. لیکن اس کا بیسیکلی کوئی ایسا رولز بننا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی فرد اگر ایسی کوئی انٹرنیٹ کے راستے سے کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جا رہا ہے, یہ بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ٹائپ کی چیزیں ہیں, کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ریڈ الارمنگ یا کوئی ایسا سگنل سسٹم تو ہونا چاہیے کہ جناب یہ ہوگا تو یہ یوں ہو جائے گا. آٹومیشن سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اربوں لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی رولز تو ہوں گے. رولز ہیں, کچھ پلیٹ فارمز نے یہ دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ مینول ریویوئنگ کے اوپر چلے جاتے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اتنا میسو ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہے کہ ہیومنلی اتنا آسان نہیں ہے اس کا ریویو کرنا, تو اس وجہ سے یہ پرابلم رہتی ہے. ہاں اسپیسیفکلی جب جاتی ہے ان کے پاس کوئی ریکویسٹ ایسے سوشل پلیٹ فارمس کے اوپر تو وہ مینولی ریویو کرتے ہیں, اس میں کچھ دن لگتے ہیں, لیکن پھر اگر وہ آپ کی کمپلین صحیح ہوتی ہے تو اس کو ریموو کرتے ہیں. ایسے میں پھر میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے, اس طرح کے جو بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں تو یہ تو میرا خیال ہوگا کہ جو جس بھی آپ انٹرنیٹ کہ یہ تقریباً جو چیزیں ہیں وہ کنیکٹ ہو رہی ہیں انٹرنیٹ سے ہی, وائے انٹرنیٹ ہی اس کو نکلنا ہے نا, مطلب کہ باہر جو بھی نظام ہے وہ وائے انٹرنیٹ ہی ہے. تو جب بھی یہ کسی کیریئر کو یا کوئی ایسے نیٹ ورک کو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے, وہ لیتا ہے, اس کو پیمنٹ کرتا ہے, اس کی فیس پیمنٹ کرتا ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کمپنی کی طرف سے اس یوزر کو ویری فرسٹ ٹائم میں کوئی ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز چلے جائیں, کم ورڈنگ کے اندر ہو, اور دنیا کے جس زبان میں بھی آدمی وہ اگر اپنی نیشنلٹی اور اپنی لینگویج کو بتا رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی لینگویج میں وہ چیز دے دی جائے, اور بہت شارٹ ہو جس کو وہ سمجھ لے کہ اگر آپ نے یہ کام جو ہے نا یہ اس فیلڈ میں اس میں کرنے میں منع ہے. جیسے ہم لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو حالانکہ بہت سارے اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ جناب آکسیجن کا یہ ہے تو سیٹ بیلٹ کا یہ ہے تو واٹ ایور, مگر ایک چیز کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ اس پر تاکید کی جاتی ہے, وہ ہے اسموکنگ کو, کہ اسموکنگ یوں ہے تو جہاز ہمارا نان اسموکنگ ہے. اگر آپ نے ٹوائلٹ کے اندر بھی اگر آپ نے سگریٹ پی اس پر ایک کارروائی کی جائے گی قانونی,
تو یہ اتنا مطلب اس معاملے میں کیا جاتا ہے، تو ہر ایک کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، بار بار ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر انٹرنیٹ یوزر کو کیریئر کمپنی پہلے سے ہی کچھ چیز دے دے، اور ایسا جیسے کہ بعض ملکوں میں کیا تھا فہد بھائی کے انلیگل جو لوگ ہوتے تھے تو وہ گورنمنٹ ان کو نہیں پکڑ سکتی تھی، لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے تھے ایک ملک میں، تو لاکھوں لوگوں کو ایک ریاست یا ادارے کیسے پکڑیں گے؟ تو انہوں نے کمپنیوں کو پابند کر دیا کہ اگر آپ کی کمپنی سے کوئی ایسا ملازم ملا یا کوئی ایسا فرد ملا جو انلیگل ہے تو آپ کی کمپنی کو بین کر دیا جائے گا، یا آپ کی، تو کمپنی نے اس کو رکھنا ہی چھوڑ دیا. تو ایسا کوئی نظام بنایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی کمپنی سے کوئی ایسی چیز چلی، اس کے بھی زون بنائے جا سکتے ہیں، اس کے بھی ایریاز بنائے جا سکتے ہیں. اچھا، پھر اسی کے ذریعے تربیت کا سلسلہ، جیسے میں جس موبائل کمپنی کو یوز کرتا ہوں نیٹ ورک کو، تو موبائل کمپنی مجھے کچھ نہ کچھ میسیجز بھیجتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو انٹرنیٹ کمپنی ہے وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد اپنے یوزر کو تربیت تو کر سکتی ہے نا، کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں جس کے کرنے سے سوسائٹی میں یہ پرابلم ہوتا ہے، پلیز ان سے بچیے. تو یہ میرے ذہن میں چند ایک مشورے تھے جو اگر اتھورائزڈ لوگوں تک پہنچ جائیں، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہر ایک کو یہ بات سمجھا بھی دی جائے کہ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر یوزر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. اور اگر نہیں ہو رہا اور دیکھنے سننے والوں کو لگتا ہے کہ اس طرح ہم سوسائٹی کو کسی کرپشن سے یا کرمنل ایکٹیویٹیز سے بچا سکتے ہیں اور لوگوں کو فراڈ سے بچا سکتے ہیں، تو کائنڈلی پھر اس پر ضرور غور کرنا چاہیے آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی اس کام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم جو فائنینشیل فراڈ ہوتے ہیں، اسکیمز ہوتے ہیں، ان پہ تو ہم دیکھتے ہیں کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن اب اس کا کیا کریں؟ جو لوگ بتاتے ہیں جی فلانی چیز سے رنگ گورا کرنا ہے، قد لمبا کرنا ہے، ہر چیز کے ٹوٹکے نسخے موجود ہیں، اس سے کئی افراد کو بہت نقصان ہوتا ہے. بہت غلط چیزوں کو روکا تو جا سکتا ہے. دیکھیں مطلب دنیا میں اگرچہ لا قانونیت ہے مگر قانون نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اصل میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کے لیول کو بڑھا لیں، کیونکہ ہماری کمزوری سے ہی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا مسلسل، کہ مجھے یہ کمپلیکس کیوں ہے کہ میرا رنگ گورا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ دنیا میں بہت سارے لوگوں کا رنگ گورا نہیں ہوتا، تو کیا گورا ہونا ہی کوئی ضروری ہے؟ تو یہ کمزوری ہے، یہ میری کمزوری سے اس نے فائدہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی صورت پر بنایا ہے، یہ تو خالق و مالک کی تخلیق ہے. تو اس میں اپنے آپ کو اس قدر انڈر اسٹیمیٹ کر کے، اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف رنگ و نسل کے اپنے بندے پیدا فرمائے. اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں بندہ خوش رہنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ بہتر ہے. بس اس میں اتنی احتیاط کریں کہ دیکھیں جو کچھ بیماریاں ہیں، جیسے ہم ایگزامپل لیتے ہیں ڈائبٹیز، اب اس کا اگر کوئی آپ کو علاج بتا رہا ہے تو دنیا میں آج 40-50 کروڑ لوگ ڈائبٹک نہیں ہوتے، وہ اس کی سپورٹیو میڈیسن پہ زندہ ہے. جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس ایک پروفیشنل علم ہے، آپ جس چیز پہ جا رہے ہیں وہ ایک نالج ہے، انفارمیشن ہے. کوئی معلوماتی کمی ہے کہ اس حوالے سے بھی کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غیر طبیب، یعنی جو طبیب نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، معالج نہیں ہے، غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. اور یہ ڈرنے کے لیے کافی، اب ڈرنے والوں کے لیے ہے، جو ڈرتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا بات کی جائے گی. حرام کا لفظ بہت بھاری لفظ ہے یار، اس کو اللہ نے منع کر دیا، اس کے رسول نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے ذمہ دارانہ رویہ ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے. اپنی ذمہ داری کے ساتھ جئیں، ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ جئیں، اپنے قلم سے، اپنی تحریر سے، اپنے مزاج سے، اپنی آواز سے کسی کو نقصان نہ ہو، اس کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.